السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہرا کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل سالانہ اجلاس جو نانگاؤں کی سرزمین پر دارالعلوم اہل سنت غوثیہ نظامیہ کی دستار بندی کے حوالے سے منعقد ہوتا ہے، وہ آج بھی انعقاد پذیر ہے۔ اس مبارک محفل میں ہمارے برادر عزیز سید آصف الدین صاحب جیلانی، حضرت علامہ اسلم صاحب رضوی اور ہمارے حضرت مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب اور بھی دیگر ہمارے بہترین نقیب نعت خوان حضرات سب حاضر ہیں۔ یقیناً ایک طویل عرصے سے غوثیہ نظامیہ جاری ہے اور ہر سال کچھ نہ کچھ بچے حافظ قاری بنتے ہیں۔ آپ نانگاؤں میں جن کو چھوٹے حضرت کہتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ادارے میں بڑی محنت کرتے ہیں، اور منتظمین بھی جو ذمہ داران ہیں یہ مدرسے کو دن بدن ترقی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو اور خوش عقیدہ مسلمانوں کے جتنے ادارے اور تنظیمیں ہیں سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے۔ کل کی آنے والی شب برات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان سے لے کر شعبان تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی پیدائش کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ سال بھر کس کو کتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ سال بھر کتنے لوگوں کی شادیاں ہونی ہے، کتنے لوگوں کو موت آنی ہے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں فرشتوں کے نوشتے کے اندر نقل کیا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 300 رحمتوں کے دروازے اس رات میں کھولے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قدرت کی طرف سے سرے شام سے صبح صادق تک مستقل یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی روزی کا طلبگار
تاکہ ہم اس کو روزی عطا کریں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تاکہ ہم اس کی بخشش فرمائیں، اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کریں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار تاکہ ہم اس کو اولاد عطا کریں، ہے کوئی نعمتوں کا طلبگار تاکہ اس کو نعمتیں عطا کی جائے۔ بندو مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تم جو طلب کرو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ بلکہ احادیث میں یہاں تک آیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا طلب کرنا چاہتے ہو میرے بندو طلب کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ اکبر۔ اتنی خوبصورت رات کل آنے والی ہے، لیکن یہ بھی مسلمانوں کا المیہ ہے۔ مسلمان سیاسی لیڈروں کے دروازے پر تو بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہے، مسلمان اپنے جیسے انسانوں کے دروازے پر تو گڑ گڑانے کے لیے حاضر ہے۔ مسلمان نہ دینے والے بے وفا اور وعدہ خلافوں سے تو توقع اور امید لگائے ہوئے ہے، مگر وہ میرا اللہ جو خود فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ سچا ہے۔ آیت کا تیور تو ملاحظہ کریں، اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے مولوی صاحب تم کہہ دو، لیڈر صاحب تم کہہ دو، عالم صاحب تم کہہ دو، خطیب صاحب تم کہہ دو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ خود بھی نہیں فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ اس کو حق ہے وہ کہے تو اللہ اکبر، بے شک وہ سچا ہے، مگر فرما کیا رہا ہے؟ قل، اے محبوب تم فرما دو صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ حبیب تم کہو اللہ سچا ہے، اس لیے کہ تو اتنا سچا ہے کہ تیری سچائی کی گواہی تیرے دشمن بھی دیتے نظر آتے۔ جب بننے والے محمد الرسول اللہ اتنے سچے ہیں کہ جس کی سچائی کی گواہی کبھی درخت دیتے نظر آتے ہیں، کبھی پہاڑ دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ریگزار دیتے نظر آتے ہیں، کبھی جانور اور پرند دیتے نظر آتے ہیں۔ حبیب تو اتنا سچا ہے تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو ہم نے بنایا وہ اتنا سچا ہے، بننے والے کی شان یہ ہے تو بنانے والے کی سچائی کا عالم کیا اندازہ فرم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہ سچا ہے اور وہ فرماتا ہے جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے، ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ وعدہ جھوٹا نہیں کرتا، اس کا ہر وعدہ سچا ہے اور وہ سچا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ ہر چیز دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو پھر ہم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس رات کو ہم لوگ کبھی باتوں میں گزار دیتے ہیں، کبھی نیند میں گزار دیتے ہیں، کبھی وقت کی بربادی میں گزار دیتے ہیں، کبھی ادھر ادھر بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں۔ کل کی رات بڑی قیمتی رات آ رہی ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، اس رات میں کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، کتنوں کی بخشش ہوتی ہے؟ تو صادق و مصدوق میرے سچے نبی نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا جس کو بنو کلب کہتے ہیں، اور وہ قبیلہ بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا۔ ایک ایک آدمی کے پاس کئی کئی 100 بکریوں کے ریوڑ تھے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے تو بنو کلب کی بکریاں بے شمار ہے، اور پھر ان کے بکریوں کی جو ہے وہ کھالوں کے اندر جتنے بال ہے، قربان ایک بکری کے کتنے بال ہے انسان یہ گننے سے عاجز ہے۔ تو وہ قبیلہ جو بکری پالنے میں بڑا مشہور تھا اس کی بالوں کے تعداد کے برابر بخشے جاتے ہیں، یعنی کوئی نہیں چھوٹتا، سب بخش دیے جاتے ہیں، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، جو بخشا نہیں جاتا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کون نہیں بخشا جاتا؟ کچھ تو ہیں
جنہیں نہیں بخشا جاتا، آئیے آج اس پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ کون نہیں بخشا جاتا۔ شب برات میں سب بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ اسے شب برات کہتے اس لیے ہے، کچھ لوگ اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ میرے بھیا وہ بارات نہیں ہے، وہ برات ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کے، نجات کے، چھٹکارے کے۔ مطلب کیا؟ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، یہ رات جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے، یہ رات جہنم سے نجات کی رات ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت کر دے۔ یاد رکھنا، اللہ کی مغفرت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ کی بخشش سے بڑی کوئی چیز نہیں، کیونکہ جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت ہی ہوگا۔ اس لیے اس سے مغفرت مانگا کرو، اس سے بخشش مانگا کرو، اس سے مغفرت طلب کیا کرو۔ نہیں پتا ہماری زندگی کی کتنی گھڑیاں بچی ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جن کے کفن مارکیٹ میں آ چکے ہیں، جن کے کفن بازار میں آ چکے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ میرے کفن بازار میں آ چکے ہیں۔ انسان کتنا غافل ہے، انسان سوچ رہا ہے میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرے بچے، میری بیوی، میرا یہ، میرا وہ، اپنا کچھ نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ نصیب کا کیا ہے؟ اسی کو کفن کہتے ہیں۔ کفن مارکیٹ میں آ چکا ہے، مجھے نہیں پتا میں اپنی تقریر مکمل کر سکوں گا یا نہیں، ہمیں نہیں پتا محفل میں کون آخری تک موجود رہے گا یا نہیں۔ اللہ اکبر، زندگی کتنی مختصر ہے انسان کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی تو ایک سانس کا نام ہے۔ اللہ اکبر، نکل گئی تو زندگی ہے، رک گئی تو موت ہے۔ کتنی آسان ہے انسان کی موت، اور انسان موت کو بھلا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، دنیا تو قلیل ہے، دنیا تو تھوڑی ہے، دنیا تو لہو و لعب ہے، دنیا تو کھیل کود ہے۔ اس دنیا میں کون رہا؟ حیرت کی بات یہ ہے محبوبوں کو نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، دنیا میں ہمیشہ، تو دنیا میں کون ہمیشہ رہے گا؟ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک نہ ایک دن دنیا سے رخت سفر باندھنا ہے۔ نہ مال ساتھ لے جانا، نہ اولاد ساتھ لے جانا، نہ بیوی بچے ساتھ لے جانا، نہ بڑے بڑے ٹائٹل ساتھ لے جانا، کچھ نہیں ساتھ لے جانا۔ ساتھ میں کوئی چیز جائے گی تو بس اسے ایک چیز کہتے ہیں، وہ آپ کے اعمال ہے، ہمارے اعمال ہے۔ اعمال کے سوا کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں، اور جو نہیں ساتھ جائے گا اس کے لیے انسان کتنی محنت کر رہا ہے۔ تو آئیے، شب قدر میں کون نہیں بخشا جاتا، ان کی ایک فہرست اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اس لیے کہ وقت مختصر ہے، سنا ہے پرمیشن بھی شارٹ ٹائم کے لیے ہے، اس لیے اپنی بات کو اختصار کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب برات میں اللہ پاک یعنی 15ویں شب میں سب کو بخش دیتا ہے، سب بندوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ جس کو نہیں بخشتا اس میں سب سے پہلا جو کم نصیب ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شراب پینے کا عادی ہوگا اسے شب برات میں بھی بخشا نہیں جاتا ہے، اس کی بخشش نہیں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے پتہ چلا کہ شرابیوں کو شب برات میں بھی بخشا نہیں جاتا، اور لوگ اللہ اکبر نشہ کرنے کے معاملے میں کتنے دیدہ دلیر ہے، کس قدر بے باک ہے۔ اللہ اکبر، آج تو نشہ فیشن بن چکا ہے، آج تو نشہ فیشن کا دوسرا نام بن چکا ہے، آج تو نشہ آرٹ بن چکا ہے، بلکہ لوگ اب نشہ کرنے کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، نشہ اب صرف شراب سے نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی گولیاں کھا کے نشہ کر رہا ہے، کوئی دوائیاں لے کے نشہ کر رہا ہے، کوئی انجیکشن لے کے نشہ کر رہا ہے، کوئی چیز سونگھ کر نشہ کر رہا ہے، بلکہ آج کل MD وغیرہ کا نشہ نوجوانوں کے اندر تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، نشہ کرنے والے بخشے نہیں جائیں گے۔ ایک بات میں طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے ایک بات عرض کروں، نشہ کرنے کا نقصان کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا تصور کریں، ذرا سوچیں۔ حضرت سیدنا مالک الدینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے
عالم. محدث کس کو کہتے ہیں؟ 10 20 100 200 500 حدیثیں یاد کرنے والے کو محدث نہیں کہتے، بلکہ جس کو لاکھوں حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہوتی ہے اس کو محدث کہتے ہیں. حضرت مالک الدینار کہتے ہیں ایک بہت بڑے محدث صاحب تھے اور اتنے پارسا تھے کہ کبھی ان کی تہجد کی نماز بھی فوت نہیں سنی گئی، یعنی انہوں نے کبھی تہجد کبھی فوت نہیں کیا، نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے. جب وہ بیمار ہوئے اور سکرات کا عالم ہوا تو مالک الدینار کہتے ہیں مجھے خبر دی گئی کہ وہ تمہارے دوست جو بہت بڑے محدث صاحب ہے وہ سکرات میں ہے اور ان کا انتقال ہونے والا ہے. فرماتے ہیں میں نے سوچا چلو موت کا وقت قریب ہے اور دوستی کا تقاضا یہ ہے، دوستی کا حق یہ ہے کہ اس کے سرہانے جایا جائے، اس کے سرہانے بیٹھا جائے اور بیٹھ کر کے اس کو کلمے کی تلقین کی جائے، اس لیے کہ جو بندہ کلمہ پڑھتے پڑھتے مرے گا انشاءاللہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. مالک الدینار کہتے ہیں میں اس کے سرہانے گیا اور جانے کے بعد میں نے اس کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھو. اس نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں نہیں پڑھتا، یہ سب غلط باتیں، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، العیاذ باللہ. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اور وہ موت کے وقت کلمے کا انکار کر رہا ہے. اس سے یہ بات یاد رکھنا، اگر انسان ولی بھی بن جائے، جملے پہ غور کرنا، علماء موجود ہیں ان کی تائید کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو یہ میری اصلاح کریں گے. اگر انسان ولی بھی بن جائے، ولی بننے کے بعد بھی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی گارنٹی نہیں. مقام ولایت پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان چھینا جا سکتا ہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء یہ دعا کرتے تھے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اور کون سے بڑے بڑے اولیاء؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جیسے اولیاء، انہیں فکر ہوتی تھی ایمان پر خاتمے کی. اور یہاں تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہی کسی کو نہیں. ہر آدمی ایک دھن ہے، میں جنتی ہوں مولانا. میرے بھائی جنت میں جانا بہت آسان ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو منزل ہے ایمان پر خاتمے کی، کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آپ کو حیرت ہوگی رسول اللہ کے دور میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کی ترقی کو دیکھ کے جو دیہاتی لوگوں نے کلمہ پڑھا، جب حضور نے پردہ فرمایا تو وہ دیہاتی لوگ مرتد ہو گئے، کلمے سے پھر گئے. سوچو حضور کو دیکھ کر جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جب ان میں سے بعض لوگ جو دیہاتی تھے ان کے ایمان جو ہے وہ چھین لیے گئے، ہم کہاں؟ یہ ان کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو سچے اصحاب ہیں، صحابہ کی بات نہیں، جنہوں نے اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کے ساتھ ہو گئے تھے. ان کی آنکھیں بند ہو گئی، ان کی نظروں کے سامنے پردے آ گئے اور وہ یہ بک بک کرنے لگے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو معاذ اللہ ان کا انتقال کیوں ہوتا. تو صحابہ نے یہی بتایا یہ رسول ہیں اسی لیے ان کا انتقال ہو، اس لیے کہ ایک ہی ذات کو موت نہیں ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات. بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا یہ آیت بھول گئے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور پوری آیت کی تلاوت فرمائی. اور آپ نے جو تاریخی جملہ فرمایا وہ یہ کہ یاد رکھو اگر کوئی محمد عربی کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی. کچھ لوگ اس جملے کو یہ دلیل بناتے ہیں کہ دیکھا پھر ہماری بات تو صحیح ہے کہ حضور تو مر گئے معاذ اللہ. ہم کہتے ہیں حضور کو موت ضرور آئی لیکن انسانوں کی طرح نہیں آئی، عام انسانوں کی طرح نہیں آئی. جب ان کی پیدائش ہماری طرح نہیں ہے تو ان کی موت بھی ہماری طرح نہیں. نہ ان کا آنا ہماری طرح ہے نہ ان کا جانا ہماری طرح. جب وہ آتے ہیں تو اسے عیدوں کی عید قرار دیا جاتا ہے.
اور جب وہ جاتے ہیں تو ان کا جانا بھی امت کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. تو یاد رکھنا حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا, ان کو موت آئی, ہمارا عقیدہ ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت آنے کے بعد وہ مر کر مٹی میں نہیں مل گئے, بلکہ موت آنے کے بعد صرف ایک لمحے کے لیے انہیں موت آئی, پھر اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. میرے امام اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں, انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اندازہ فرمائیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تو وہ دیہاتی لوگ ایمان چھوڑ گئے. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا, کچھ لوگ ارتداد کا شکار ہوئے, کچھ لوگ مسلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کو ماننے والے بن گئے. بڑا فتنے کا دور ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے ایمان پر خاتمہ کس کا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے ان کے جن کی ضمانت اللہ و رسول نے عطا فرمائی. حضور کے سارے صحابہ جنتی, اور صحابی کی تعریف یہی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہیں, اور جو ایسا ہے وہ یقینی جنتی. بلکہ ہم سنی تو یہ کہتے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس قرآن نے جنت کا کو بتایا وہی قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کر لیا ہے. میرے امام کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. تو ایمان پر خاتمہ بڑی چیز. انسان کتنا ہی بڑا مجرم ہو, اگر ایمان پر خاتمہ ہو تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. بلکہ اگر ذرہ برابر بھی ایمان وہ لے کر کے جائے تو بھی وہ جنت میں جائے گا. بات دور نکل گئی. عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مالک الدینار نے فرمایا کہ دوست ہونے کی حیثیت سے اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے سرہانے جاتا, اور میں سرہانے گیا, کلمے کی تلقین کی اور اس نے کلمے کا انکار کر دیا. جب کلمے کا انکار میرے سامنے کیا, اللہ کے دین حق کا انکار میرے سامنے کیا, تو فرماتے ہیں میں تو وہاں رک نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کلمے کا انکار کر چکا تھا, وہ کافر ہو چکا تھا. میں نکل کر روتے ہوئے آ گیا, اور جب میں نکل کے روتے ہوئے آیا تو تب میں گھر پہنچا تو مجھے اطلاع ملی کہ وہ مر گیا. جب مر گیا تو چونکہ وہ کفر پر مرا تھا میں اس کے جنازے میں نہیں گیا, اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. فرماتے ہیں پھر میں روتا رہا کیونکہ مجھے اس کے برے خاتمے کا بڑا دکھ تھا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا, مولا مجھے ذرا بتانا کہ وہ کافر ہو کے کیوں مرا, تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, تو یوں ہی کسی کا ایمان تو نہیں چھینتا, انسان کے کرتوت اس کا ایمان چھیننے کا سبب بنتے ہیں. میرے اللہ ذرا بتانا کہ وہ کیوں مرا کفر پر, وہ کیوں مرا. کئی دنوں کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے, اس کے بدن پر جہنم کا لباس ہے, تارکول کا لباس ہے, اور وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. میں نے اس سے خواب میں پوچھا او بدبخت یہ بتا آخر تو کافر ہو کے کیوں مرا, کافر ہو کے مرنے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس نے جواب دیا مالک الدینار تم جانتے ہو میں کتنا متقی تھا, میں کتنا پرہیزگار تھا, میں کتنا پارسا تھا, لیکن اے مالک الدینار میں بیمار پڑ گیا اور مجھے ایسی پوشیدہ بیماری ہو گئی, یعنی کہ جس کو آپ اپنی زبان میں گپت روگ کہتے ہیں, یعنی کہ پوشیدہ بیماری ہو گئی, چھپی ہوئی بیماری ہو گئی. میں نے بہت سارے حکیموں کو طبیبوں کو بتایا تو ان حکیموں نے اور طبیبوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیماری کا علاج اس کی دوا ہمارے پاس نہیں ہے, ہم تمہاری دوا نہیں کر سکتے. تو اس نے کہا میں ایک عیسائی طبیب کے پاس گیا, عیسائی حکیم کے پاس گیا. اس عیسائی حکیم نے کہا آپ کی بیماری کا علاج تو نہیں ہے, لیکن جو درد ہوتا ہے آپ کو, جو تکلیف ہوتی ہے آپ کو, اس تکلیف کو میں دبا سکتا ہوں.
وہ دبی رہے گی، بیماری آپ کی کنٹرول میں رہے گی۔ جیسے آج کل کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ بھئی شوگر کا کوئی علاج ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے، دوا لیتے رہو شوگر کنٹرول رہے گی۔ تو اسی طرح سے اس نے بھی بتایا ہوگا نسخہ کہ بھئی دیکھو دوا تو میں علاج کے طور پہ نہیں دے سکتا، دوا بیماری ختم نہیں کر سکتا، بیماری کو دبانے کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا؟ مرتا کیا نہ کرتا؟ اس نے کہا دیکھو 1 سال میں 1 مرتبہ 1 کٹورا شراب بطور دوا پی لیا کرو۔ اگر تم 1 کٹورا شراب پیو گے تو تمہاری بیماری سال بھر تک کے دبی رہے گی اور وہ ابھار نہیں کرے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ درد سے تنگ آ کر اس نے بطور علاج بطور دوا سال میں 1 کٹورا شراب چھپ کر کے پینا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے مالک الدینار بطور دوا کی نیت سے میں 1 سال میں 1 بار 1 کٹورا شراب کا پی لیا کرتا تھا۔ اسی کی نحوست ہے کہ جب مرا تو کافر ہو کر کے مرا۔ میری قوم کے جوانوں بتاؤ جو بطور دوا شراب پیے جب وہ مر رہا ہے تو کافر ہو کے مر رہا ہے۔ وہ لوگ جو شادیوں میں بھی شراب پیتے ہیں، جو رت جگہوں میں بھی شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو بچوں کی ختنہ کے موقع پہ بھی شراب بانٹتے ہیں، وہ لوگ جو الیکشن کے دور میں ووٹ لینے کے لیے لوگوں میں شراب تقسیم کرتے ہیں، مسلمان بھی ہے، ذرا سوچو تو صحیح ان کا کیا حال ہوگا۔ جو شراب کے دھندے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، جو نشہ بیچتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس دنیا سے حلال کمانے والے اپنا مال قبر میں نہیں لے جاتے تو حرام دھندے کرنے والے کیا اپنا مال قبر میں لے کر جائیں گے۔ اللہ کے بندو تو شب برات کے اندر اللہ پاک شرابیوں کی مغفرت نہیں فرماتا اس وقت تک جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اور شراب چھوڑنے کا اللہ سے سچا وعدہ نہ کر لے، اس وقت تک شب برات میں بھی ان کو بخشا نہیں جاتا۔ ایمان پر خاتمے کی ایک بات آئی یہاں کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایمان چھین لیا جاتا، کیوں چھینا جاتا ایمان؟ یہ بھی تو بات ہے، بات ابھی میں آگے بڑھانا چاہتا تھا لیکن بہت قیمتی بات آ گئی۔ آج لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہے، نمازیوں کو نماز پر، روزے داروں کو روزے پر، متقی لوگوں کو تقوی پر، پرہیزگاروں کو پرہیزگاری پر، اعلیٰ نسب لوگوں کو اعلیٰ نسبی پر، خوبصورت لوگوں کو اپنی سفید چمڑی پر، علم والوں کو اپنے علم پر۔ دیکھو گھمنڈ مت کرو، کیونکہ گھمنڈ اور غرور سے بھی مرتے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ گھمنڈ نہ کرو، آپ تکبر نہ کرو، کیونکہ ہر گناہ آپ کو فاسق بناتا ہے لیکن گھمنڈ اور تکبر کا گناہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ آئیے لوگ کیسے لوگ کافر ہوئے اور گھمنڈ ان کو کس طرح ڈبا لے گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی رمضان شریف میں جب نمازی لوگ آئیں گے تو جو سال بھر والے پرانے نمازی ہے وہ گھمنڈ سے کہتے ہیں ارے یہ تو موسمی نمازی ہے، تو یہ تو رمضان شریف کے نمازی ہے۔ میرے بھائیوں آیا تو نہ اللہ کے دربار میں، گھمنڈ نہ کرو، تکبر نہ کرو، کسی کو حقیر مت جانو۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لیتا ہے رمضان شریف میں تو لوگ کہتے ہیں ارے ابھی عید کے بعد منڈا دے گا۔ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پتہ نہیں خدا کو کس کی کیا ادا پسند آ جائے، خدا کس کا سجدہ قبول کرے کس کا نہ قبول کرے۔ اللہ کے بندو وہ اللہ ہے، وہ چاہے تو 80,000 سال تک عبادت کرنے والوں کو بھی مردود قرار دیتا ہے، اور وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ یار کو جو پسند آئے وہ بات الگ ہے۔ حضور تاج الشریعہ نے بڑا خوبصورت بات، انہوں نے بڑی اچھی بات فرمائی، کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نے۔ بھئی پتہ نہیں پیا کو کیا پسند ہے، پی کو کیا پسند آئے وہ تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اگر وہ رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پر بھی خوش ہو جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور اگر وہ سجدوں پر بھی خوش نہ ہو تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اس لیے گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، کسی کو اپنے آپ سے حقیر مت سمجھو۔ بات آ گئی ہے تو وہ عنوان کو میں وہیں رکھتے ہوئے بات آ گئی ایمان پر خاتمے کی۔ ایمان کیسے چھینا جاتا اور کیسے چھینا گیا؟ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں
اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی نے لکھا اپنی کتاب میں، علامہ ابن الجوزی نے لکھا اپنی کتاب میں، علامہ شعیب نے لکھا اپنی کتاب میں۔ تصوف کی کثیر کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں حافظ قرآن بننے، کچھ لوگ عالم بن رہے ہوں گے، ان سے بھی کہتا ہوں پیارے بچوں، اللہ کچھ بھی دے دے، اپنے اندر عاجزی رکھنا، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو کسی سے بڑا مت سمجھنا۔ شیطان نے حضرت آدم کو حقیر سمجھا نا، شیطان بن گیا، اور اس نے اللہ کو کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے۔ وہ ظالم سمجھ ہی نہیں پایا کہ آگ خاک کو جلا نہیں سکتی، لیکن خاک آگ کو بجھا دیا کرتی۔ یار کی اپنی مرضی ہے، جس کو جو چاہے مرتبے عطا کرے۔ آج کل لوگ کسی کو بھی حقیر، تھوڑی سی دولت آ گئی غریبوں کو حقیر سمجھتے، سگا بھائی بھی اگر غریب ہے تو اس کا تعارف بھی نہیں کراتے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ بڑا عجیب ماحول ہے، فلمیں دیکھ کر کے لوگوں کے قدم آسمان پہ چل رہے ہیں، سیریل دیکھ کر کے لوگ دین دھرم سب بھول رہے ہیں۔ یاد رکھنا، کوئی غریب ہو مفلس ہو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کا دل مت توڑو۔ اللہ کے نزدیک انسان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور آج کل ہم لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں۔ ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ جو روایت پڑھ رہا ہوں اس کو دل سے سنو۔ ایک بہت بڑے محدث صاحب، اتفاق سے پھر محدث صاحب کی بات، عالم، محدث، فقیہ، اور کیسے عالم؟ بغداد کے اتنے بڑے عالم کے جن کے ہزاروں شاگرد تھے، ہزاروں۔ ایک دن انہوں نے حج کی نیت کی کہ میں نے حج کو جانا ہے۔ جب انہوں نے حج کی نیت کی تو ان کے ساتھ امام ابو بکر شبلی جیسا ولی اور امام سیدنا جنید بغدادی جیسا ولی، انہوں نے بھی کہا یار اتنا بڑے عالم حج کو جا رہے ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ چلتے۔ اور جو دوسرے شاگرد تھے ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی، اور وہ واقعی نیک آدمی تھے، متقی آدمی۔ دیکھو اللہ کی آزمائش کسی کے بھی ساتھ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نیک آدمی بھی پھنس جاتا ہے، کبھی کبھی نیک آدمی بھی پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ ہے، بے نیاز ہے۔ وہ کیسا بے نیاز ہے کہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے اور کتے کو جنت میں ڈال دے، کون اس سے پوچھنے والا ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے اور کتا اصحاب کہف کا جنت میں جا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اس لیے آدمی بہت عاجزی کرے، بہت انکساری۔ تہجد پڑھتے ہو نا، چھپاؤ، نمازیں پڑھتے ہو چھپاؤ، حج کرتے ہو چھپاؤ، اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو۔ پتہ نہیں جسے تم ذلیل سمجھ رہے ہو اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ بھائی جس کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو اللہ اس کو محبوب بنا لے، اور تمہیں اللہ ذلیل کر دے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ ہے، اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ او جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے لوگ، یہ جنید بغدادی ابو بکر شبلی کون لوگ ہیں پتہ ہے؟ یہ غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر ہے، یہ غریب نواز کی بھی پیروں کے پیر ہے۔ تو جس عالم کے تقوی پر جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی جیسے لوگ بھروسہ کرتے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا، اس کی پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ساتھ بھئی آپ لوگ سوچتے ہیں یار فلاں مولانا حج کو جا رہے ہیں، چلو انہی کے ساتھ چلیں تو ہمارا حج صحیح ہو جائے گا، عمرہ کو جا رہے ہیں ان کے ساتھ چلیں، ذرا رہنمائی ہوگی، معلومات میں اضافہ ہوگا۔ بڑے سینکڑوں لوگ گئے، عالم صاحب نے اعلان کیا، اب ذرا دھیان دیجئے، بڑی پیاری سی بات۔ عالم صاحب نے اعلان کیا بھائی کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں لے گا، کھانے پینے کا سامان نہیں لینا۔ وہ کیوں؟ بولے ہم اللہ کے بھروسے پر جائیں گے، اللہ کے توکل پر جائیں گے، اللہ ہمیں کھلائے گا، راستے میں پلائے گا۔ اور وہ تھے اتنے بڑے کہ ان کی دعا سے جو چیز چاہتے حاصل ہو جاتی۔ جب لوگ چلے، پیدل چلے، حج کو پیدل جا رہے ہیں، سامان کھانے پینے کا نہیں ہے، اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں۔
چلتے چلتے صبح سے نکلے، دوپہر ہوئی، دوپہر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچے۔ جب گاؤں میں پہنچے تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ کے پاس تو بڑی روحانی طاقت ہے، ہم لوگ تھک گئے، تھوڑی دیر سستا لیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، سب سو جاؤ۔ سب ایک دیوار کے سائے میں سوئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جس دیوار کے سائے میں سوئے تھے وہ دیوار تو ایک گرجا کی دیوار تھی۔ سو گئے۔ یہ اٹھے، میرے یہ ساتھی حاجی لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلے، حاجی حج کی نیت سے جیسی قدم باہر نکالتا ہے ہر قدم پر اس کی نیکی لکھی جانی شروع ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ حاجی لوگ ہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ انہوں نے مشکیزہ لیا یا ٹھلیا لی اور لے کر کے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنے چلے۔ جیسے ہی پانی کے لیے پانی ڈھونڈنے نکلے تو گرجا کے اس طرف ایک تالاب تھا۔ اس تالاب کے اندر جیسے ہی انہوں نے مشکیزہ ڈبانا چاہا تو پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا۔ پانی کے اندر ایک عکس نظر آیا۔ انہوں نے عکس دیکھا، یہ عکس اتنا خوبصورت ہے جس کو آپ پرچھائی کہتے ہیں، پرچھائی اتنی خوبصورت ہے، سایہ اتنا خوبصورت ہے تو سائے والا کتنا خوبصورت ہوگا۔ ایسے میں انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو پلٹ کر کے کیا دیکھا کہ گرجا کی چھت پر ایک لڑکی کھڑی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، بڑی حسین و جمیل لڑکی، حسن کی ملکہ، حسن کا پیکر۔ اللہ اکبر! جیسی پلٹ کر دیکھا اس لڑکی پر کی نظر، اس لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی، یہ ساری تقوی پرہیزگاری بھول گئے اور اس کے حسن کو دیکھ کر اسی میں ڈوب گئے، اسی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر! جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا اے لڑکی تو کس کی بیٹی ہے؟ اس لڑکی نے کہا یہ جو گرجا کا بڑا راہب ہے وہ میرا بابا ہے، میں اس کی بیٹی ہوں۔ فوراً انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازے پہ دستک دی۔ گرجا کا راہب جیسی دروازہ کھولا تو کہا آپ کون؟ تو کہا کہ بغداد کا میں فلاں فلاں شیخ الحدیث ہوں، علامہ ہوں۔ اور ان کو لوگ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ شیخ اندلس کہتے تھے ان کو لوگ، اتنا بڑا لقب ان کے ساتھ تھا۔ ایک بات آپ سے کہوں، جیتے جی اگر کوئی بھی آپ کو لقب دیا کرے وہ لقب قبول مت کیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لقب دیے ہوئے ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں غیبی طور پر اگر کوئی لقب کسی کو دیا جائے تو یہ ایک الگ عنوان ہے اللہ کی طرف سے۔ جیسے سرکار نظام الدین اولیاء کو کسی نے کہا کہ آپ کا نام تو محمد احمد ہے، آپ کو نظام الدین اولیاء کا لقب کس نے دیا؟ تو فرماتے ہیں میں گلی میں جا رہا تھا، غیب سے آواز آئی نظام الدین اولیاء، میں نے پلٹ کر دیکھا کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد ساری دنیا مجھے نظام الدین اولیاء کہے، یہ غیبی چیز ہے۔ اس کے بعد غوث پاک سے کسی نے کہا آپ کو محی الدین کا لقب کس نے دیا؟ فرمایا کہ میں تو رستے سے جا رہا تھا، دیکھا ایک کمزور سا انسان پڑا ہوا ہے اور وہ پکارتا ہے عبد القادر میری مدد کرو۔ تو جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو مریل سا سمجھ کر ہاتھ پکڑا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، توانا جوان کی شکل میں سامنے آئے۔ میں نے کہا ارے تو مر رہا تھا، تو کیسے صرف ہاتھ پکڑنے سے تو زندہ جوان ہو گیا؟ کہا عبد القادر میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہارے نانا کا دین ہوں اور میں مرنے کے قریب تھا، تم نے سہارا دے کے مجھے بچا لیا، تم محی الدین و محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا اور میں جیسی مسجد چلا، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو سب پکارنے لگے مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا محی الدین، مرحبا یا، تو لوگوں نے میرا چرچا کیا۔ اللہ اکبر! اس لیے القاب کے چکر میں نہ پڑ۔ ہمارے بزرگ منع کرتے تھے۔ القاب کی بات آئی تو ایک بات مجھے اور یاد آئی، ایک بات یاد، ہمارے مخدوم صاحب سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے پیر و مرشد سوچتے ہیں کہ بھئی مرید کو کوئی نہ کوئی لقب دینا چاہیے، اشرف کو کیا لقب دوں؟ سوچا کہ اگر میں کوئی لقب بڑا چڑھا کے دے دوں تو قیامت میں جواب کیا دوں گا؟ ہمارے ناظم لوگ ہمیں پتہ نہیں بڑا چڑھا کے کیا کیا بناتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بہت خوش ہوتے رہتے ہیں۔ یاد رکھنا قیامت کے دن ان ناظموں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کہا، اور جن کو کہتے ہیں آپ کو نہیں، آپ کو نہیں بھیا، آج کل بڑے حالات خراب ہیں، بہت خراب ہیں۔ اللہ یہ تو سچے لوگ ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔
تو اور جن کو لقب دیا اللہ ان سے پوچھے گا جب تو اس قابل نہ تھا تو پھر یہ بتا کہ تو نے اس لقب کو کیسے کو. جیسے کہ آج کل کہا جاتا ہے جس پیر کو آیا پیر صاحب آئے تو ناظم صاحب کہتے ہیں یہ ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ، ان کو دیکھو جنت میں چلے جاؤ. یہ جھوٹ ہے میرے بھائی. اگر نانگام والوں تم کو پسند نہیں آئے میری بات، آئندہ مجھے نہ بلانا. مجھے کوئی تقریر کرنے کا شوق نہیں اور نہ تقریر کرنا میرا دھندا ہے، میرا پیشہ ہے. ہاں بات یہ ہے کہ آپ نے بلایا حق بولنے کے لیے، تو پھر ہمارا سنی کیا سوچتا ہے یار جب میں نے امین القادری صاحب کو دیکھ لیا، میں نے مفتی اسلم صاحب کو دیکھ لیا تو میں تو جنتی ہو گیا، کیونکہ اتنے بڑے مولانا نے کہا نا کہ ان کو دیکھو جنت میں جاؤ. میں لوگوں سے کہتا ہوں یقیناً چہرے دیکھنے سے جنت مل سکتی ہے، لیکن جس کا چہرہ آپ دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو اسٹیج سے، اس کے جنتی ہونے کی آپ کے پاس کیا گارنٹی؟ آپ مجھے بتائیے، آپ بتائیں جس کا چہرہ دکھا کے آپ جنت بیچ رہے ہو. یہ بہت بری چیز ہو گئی ہے جو چند سالوں سے ہمارے اسٹیجوں پہ چل رہی ہے. ایک بندہ آتا ہے اس کو ہم بولتے تھے یہ اللہ کا ولی ہے. اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ ایک بندہ ہے آپ کے نانگاؤں میں اور آپ بولے کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، تو مجھے تو برا لگے. بھائی میرا دوست تو میں بناؤں گا کہ تم بناؤ گے؟ میرا دوست میں نے بنانا ہے کہ تم نے؟ جب میرا دوست تو صرف میں بنا سکتا ہوں تو اللہ کا دوست بھی تو صرف اللہ بنا سکتا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اس کے بعد پھر میں کسی کو تحفہ دے دیتا ہوں، ناظم صاحب ذرا اسٹیج پہ میرا خیال رکھنا، نعت خواں صاحب میرے اسٹیج پہ ذرا خیال رکھنا. تو وہ بول دیتا ہے ارے حضرت کے لیے تو ٹرین رک گئی، حضرت نے تو مردہ زندہ کر دیا، حضرت نے تو یہ کر دیا. میرے بھائیوں ہمیں مرنا ہے، ہڈیاں پگھل جائے گی قبر کے اندر، ایمان پہ خاتمے کے لالے پڑ جائیں گے. کرامتیں کھیل نہیں ہے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے ناپاک کپڑوں کو عورتیں چھپایا کرتی. جنید بغدادی فرماتے. میں تو جنید بغدادی کے الفاظ بیان بھی نہیں کرتا مائک کے اوپر، میں نے تو بہت حیا کے پردے میں بیان کیا یہ بات. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ولایت چھپانے کے لیے ہوتی ہے، ظاہر کرنے کے لیے. جو سچا ولی ہوگا کبھی نہیں کہے گا کہ میں ولی ہوں. اس کی وجہ پاگل ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو ولی کہے گا. ارے ولی جو ہوگا وہ اس لیے چھپائے گا کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اللہ سے اس کا رشتہ کمزور ہو جائے گا. وہ ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، اپنی کرامت کو چھپاتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں بھائیوں کہ آپ جو ہے وہ کسی کو ہی ولی کہہ رہے ہو، جلسے میں ولایت کا اعلان کر رہے ہو، آپ کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں ہاں آپ نیک کہہ دیں، پرہیزگار کہہ دیں، متقی کہہ دیں، لیکن ولایت کرنے کے لیے آپ کو بھی ولی ہونا، کیونکہ ولی کو ولی پہچانتا ہے. اگر میں کہوں کہ فلاں صاحب ولی ہے تو اس کا مطلب ایک طور پہ میں بھی اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہوں نا کہ میں بھی ولی ہوں، کیونکہ ولی ولی کو پہچانتا ہے نا، یہ بات ہے. تو اس کا مطلب آپ ایک تلواری دو دھاری تلوار سے کام لے رہے ہیں. اور آپ سے بھی کہتا ہوں مسلمانوں ہوشیار رہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سونا بن ہے سونا پاس ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری متی نرالی ہے. اور حق کے راستے میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کر سردے پٹکو چل رہے مولا والی ہے. تم تو عرب کے چاند ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈھائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، یاد رکھنا. تو مخدوم صاحب کے پیر و مرشد شیخ علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ علیہ، میں اپنے مرید کو کیا لقب دوں؟ میں اپنے مرید کو کیا لقب دوں؟ اگر میں کوئی بڑا چڑھا کے لقب دے دوں اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو سکتی ہے. یہی سوچ رہے تھے تو در و دیوار سے غیب سے آواز آئی جہانگیر 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 جہانگیر، یعنی ان کو جہانگیر کا لقب عطا کیا. ہاں اور اس کے بعد پھر پوری دنیا نے ان کو جہانگیر کا. اور بات آ گئی تو بات عرض کر دوں، جب جہانگیر کا تو ایک مولوی صاحب کو الٹی ہوئی، ہضم نہیں ہوا ان کو. بولے کہ جہانگیر تو اللہ ہے، آپ بندے ہو کر جہانگیر کیسے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ میرا میٹر ہی نہیں ہے، یہ میرے پیر نے دیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں.
میں نے تھوڑی مانگا، میں نے تھوڑی اپنی طرف سے سیٹنگ کی ہے، میں تو پیر نے دیا ہے۔ لیکن آپ کے پیر صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مخدوم صاحب کو جب پیر صاحب پہ بات آئی تو غصہ آ گیا، اس کی طرف گھور کے دیکھا، فرمایا میں جہانگیر بھی ہوں۔ اب تجھے اگر الٹی ہو رہی ہے نا، تجھے پسند نہیں آ رہا ہے میرا لقب، تو پھر سن لے، میں جہانگیر بھی ہوں۔ میرے پیر نے جو کہا تو پھر میں وہ ہوں، جہانگیر بھی ہوں، لیکن جہانگیر کے ساتھ جہانگیر بھی ہوں، میں جان بھی چھین لیتا ہوں، جان لے لیتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، وہ زمین پہ گرا اور اس کی روح نکل گئی۔ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جہانگیر بھی اور جہانگیر بھی ہے۔ یہ بات جو اللہ والوں کی شان، انہیں غیب سے القاب دیے جاتے ہیں، غیب سے لقب دیے جاتے ہیں، غیب سے لقب دیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھئی جلسوں میں ہمارے نام کے بھی نعرے نہ لگایا کرو، اس لیے کہ جس دن ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، زمین والے لگائیں نہ لگائیں، آسمانوں پہ نعرے لگیں، بس ایمان پہ خاتمہ ہونے کی بات ہے۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پہ دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو بات دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ جب دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ تو راہب صاحب نے پوچھا، کہا کہ میں وہ بغداد کا شیخ اندلس ہوں، میں اتنا بڑا محدث ہوں۔ بھئی یہاں کیا کرنے آئے محدث صاحب؟ تو کہا کہ حج کو جا رہے تھے۔ تو کہا حج کو جا رہے تھے تو مجھ سے کیا کام آ گیا؟ کہا وہ لڑکی کس کی ہے؟ وہ میری بیٹی ہے۔ اچھا، تو اس لڑکی سے کیا کام؟ کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جب تک میں اپنی بیٹی سے نہیں پوچھوں گا اس کی شادی میں آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا، اور میں نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک میری بیٹی کسی کو پسند نہ کر لے میں اس کے ساتھ کسی کی شادی نہیں کروں گا۔ بیٹی کو بلایا، یہ کان لگا کے کھڑے تھے، اتنے بے چین ہو گئے تھے اس کی محبت میں۔ تو اس لڑکی سے پوچھا، وہ محدث صاحب ہے بغداد کے شیخ اندلس، کیا تم اس کے ساتھ شادی کرو گی؟ لڑکی نے کہا وہ مسلمان ہیں، ہم عیسائی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کوئی حل ہے اس کا؟ ہاں ہے، اگر وہ عیسائی ہو جاتے ہیں، اگر وہ اسلام چھوڑ دیں عیسائی ہو جائیں تو میں شادی کر لوں گی ان کے ساتھ۔ بس لڑکی کی اتنی آواز آنی تھی، اس سے پہلے کہ وہ راہب آ کے کہتا کہ عیسائی ہو جاؤ، انہوں نے اس کے کہنے سے پہلے کہا کہ معاذ اللہ میں عیسائی ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ کس نے میرے بھائی؟ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایمان پر خاتمہ بچوں کا کھیل نہیں۔ جنت میں جانا آسان، پل صراط پہ چلنا آسان، اس سے بڑی مشکل ہے ایمان پر خاتمہ، اور کس کا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں مرتے وقت ایمان نصیب ہوا، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ ایک آخری بات کر دوں گا اس کے بعد کہ آخری وقت میں کیسے ایمان نصیب ہوا اور کیا مرتبے مل گئے، اور وہ بات پھر انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے چھوڑتا ہوں۔ بات آ گئی ہے اور آپ بہت خوبصورت سن رہے ہیں، نانگام والے سنتے بہت اچھا ہے اور مجھے پسند آتا ہے، کیونکہ جب لوگ سکون سے سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ ہاں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بڑے باذوق لوگ ہیں، محبتی لوگ ہیں، نانگام والے بڑے محبتی لوگ ہیں، محبت سے سنتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں، تو دل بھی چاہتا ہے کہ سنائیں ماشاءاللہ۔ تو اس نے کہا عیسائی ہو گیا۔ اب عیسائی ہو گیا تو شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد لڑکی نے کہا بھئی تم مسلمانوں کے عالم ہو، تم مجھے استعمال کر کے بھاگ جاؤ گے تو میں تمہیں پہلے چیک کروں گی، میں تمہیں اپنے جسم کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ کہا کیا چیک کرو گی؟ کہا میرے مہر میں وعدہ کرو کہ تم سال بھر میرے ساتھ سور چراؤ گے، خنزیر چراؤ گے۔ غور کرو مسلمانوں، آج آدمی صرف حج کر لیتا ہے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ جو شب برات میں رات بھر نوافل پڑھ لیتا ہے تو وہ دوسرے بات چیت کرنے والوں کو سوچتا ہے کہ یہ تو نوافل پڑھ ہی نہیں رہے۔ جو مغرب کی 7 رکعت پڑھتا ہے وہ 5 رکعت پڑھنے والے کو حقیر جانتا ہے۔ میرے بھائی تم زیادہ سے زیادہ عمل کرو کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے آپ کی فکر کرو، پتہ نہیں وہ بیچارہ ہول پاڑ کرنے والا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور ادھر بڑے پرہیزگار پھنس جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اللہ اللہ فعال لما یرید،
وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کہا کہ سال بھر تک میرے ساتھ سور چرانا پڑے گا۔ بزرگوں نے لکھا جس عصا سے ٹیک لگا کر وہ محدث صاحب حدیثیں پڑھتے تھے، خطبہ دیتے تھے جمعہ اور عیدین میں، اسی عصا سے وہ سور چرا، سور کو کور کر رہے ہیں۔ جب وہ لوگ اٹھنے کے بعد وہ دیکھے ارے حضرت کدھر گئے، محدث صاحب کدھر گئے، تو ڈھونڈا ڈھونڈ مچی، کدھر گئے؟ ادھر آ کر دیکھے تو عجیب منظر ہے کہ یہ سارا عالمانہ لباس اتار کر، امامہ نکال کر، جبہ نکال، سب نکال کر، ہاتھ میں جو عصا سے جمعہ کے دن، عیدین کے دن ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اسی سے سور چرا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا پورا مجمع رو پڑا، شاگرد رو پڑے، استاد کیا ہو گیا، استاد کیا ہو گیا؟ سمجھانے لگے دیکھو یہ عیسائیت کفر ہے، بے دینی ہے، الحاد ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب بتایا۔ وہ رو کے کہتے ہیں تم سب بات صحیح کر رہے ہو، لیکن میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، کسی کے حسن پر ایمان کا سودا کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ بھول گئے ہم حج کے لیے چلے ہیں، حضرت حج کو چلو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نہیں آتا حج کو، جاؤ، اب سب کچھ میرا یہی ہے۔ لوگ روتے ہوئے، آہے بھرتے ہوئے، آہو بکا کرتے ہوئے حج کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت دعائیں کی، حج سے واپس لوٹے تو دیکھا اب بھی وہ سور چراتے ہیں، اس لڑکی کے ساتھ پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سور کے بچے آگے نہیں بڑھتے تو وہ سور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں، کندھوں پہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑا عبرت کا ماحول تھا، بہت روئے سب لوگ، پھر سمجھایا، کوئی کسی کی بات نہ مانی، وہ روتے دھوتے پھر حج کرنے کے بعد بغداد کی طرف لوٹے۔ ہر آدمی کے قدم بوجھل ہو رہے تھے، بغداد پہنچیں گے، لوگ پوچھیں گے حضرت کیا ہوئے، تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہوگا؟ حالانکہ اس سے پہلے بغداد میں یہ ہوا پھیل چکی تھی کہ وہ مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے، سور چرانے لگ گئے، اس لیے کہ بری بات تو جلدی پھیلتی ہے، دور کوئی بھی ہو۔ بہرحال ابھی بغداد شریف قریب نہ آیا تھا کہ ایک آواز آئی، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو، رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو۔ جب آواز کی طرف پلٹ کر دیکھا کوئی اور نہیں تھا، وہی محدث صاحب تھے۔ آئے، غسل کیا اور انہوں نے بلند آواز سے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی کلمہ پڑھا اور فرمایا لوگو میں پھر سے مسلمان ہو گیا، پھر ایمان لایا، عیسائیت میں نے چھوڑ دی۔ اس کے بعد پھر سب لوگ خوش ہوئے، سجدہ شکر ادا کیے، واپس بغداد پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سب کہتے تھے حضرت اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، آپ کیسے کافر ہو گئے تھے، آپ کا ایمان کیسے چھین لیا گیا تھا؟ کسی کو یہ راز نہیں بتایا۔ ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک برقع پہن کر عورت آئی اور آ کر کے پوچھا شیخ اندلس کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہی تو بیٹھے ہیں شیخ اندلس۔ کہا تنہائی میں ملنا ہے۔ جب تنہائی میں ملے تو نقاب الٹا، ارے تو وہی تو لڑکی ہے جس کے لیے میرا ایمان چھن گیا تھا، اب کیوں آئی ہے؟ کہا دیکھو میں مسلمان ہو کر کے آئی ہوں، ایمان لے آئی ہوں اور آپ کے پاس آئی ہوں۔ کہا کیسے مسلمان ہوئی؟ کہا ایک دن میں خواب میں سوئی تھی تو میرے خواب میں مولا علی تشریف لائے اور مولا کائنات نے فرمایا دیکھ اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی حق ہے، تو مسلمان ہو جا۔ پھر انہوں نے مجھے خواب میں کلمہ پڑھایا اور فرمایا جا تیری محبت میں وہ کافر ہوا تھا، اب جا کر کے اسلام لے آئی، اسی کے ساتھ نکاح کر لے۔ آپ کے ساتھ نکاح کرنے آئی ہوں، نکاح ہو گیا، وہ نعمت مل گئی، ساتھ میں رہنے لگی۔ شاگرد پوچھتے تھے حضرت بتاؤ نا آپ کیسے کافر ہوئے، وجہ کیا؟ اللہ کسی کا ایمان یوں ہی تو نہیں چھینتا، کیسے کافر ہوئے؟ حضرت بتاؤ کیسے کا؟ کہیں نہیں بتایا۔ ایک قریبی شاگرد نے کہا حضرت تقریروں کے لیے نہیں پوچھتے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں پوچھتے، بلکہ عبرت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس وجہ سے ہوئے تھے آپ بتا دینا تاکہ ہم وہ کام نہ کرے۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کو بتایا، بتاؤں کیوں کافر ہو گیا تھا؟ کہا کہ ایک عیسائی میرے پاس آیا، اب ذرا سوچئے ایمان کیوں گیا ان کا، ایمان کیوں گیا؟ کہتے ہیں ایک عیسائی میرے پاس آیا تھا اور آ کر اس نے لپٹ کر مجھ سے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لو۔ تو میں نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، میں اتنا بڑا اور یہ عیسائی یہ، تو میں نے اس کو کہا چل ہٹ کافر۔ میں نے اس کو حقیر جان کے کیا کہا؟ چل ہٹ کافر۔ تو چل ہٹ کافر کہا،
یہی میرے جملے اللہ کو ناپسند ہوئے کہ میں نے گھمنڈ سے ایک انسان کی تحقیر کی، ایک انسان کو ذلیل کیا، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ وہاں سے گیا روتے دھوتے، دل ٹوٹا ہوا، اور وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر وہ ولی ہو گیا، اور مجھے اس کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنے کی وجہ سے میرا ایمان چھین لیا گیا۔ یعنی ایک عیسائی کو یہ کہنا کہ چل ہٹ کافر، اسی پر اتنے بڑے آدمی کا ایمان چھین گیا۔ مسلمانوں بتاؤ، آج ہم تو بیوی کو بھی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، بھائیوں کو ذلیل کرتے، پڑوسیوں کو ذلیل۔ جب ایک عیسائی کو ذلیل کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے انسان کا ایمان چھن گیا، تو آج ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات میں شرابیوں کو نہیں بخشا جاتا، اور دوسرے نمبر پر جسے نہیں بخشا جاتا، آقا فرماتے ہیں جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کو بھی نہیں۔ جب ایک کافر کا، عیسائی کا دل دکھانے والے کا ایمان چھین لیا جاتا ہے، جو اپنے سگے ماں باپ کا دل دکھائے، جو ماں باپ کو ذلیل کرے، ماں باپ کہیں دوا کے لیے پیسے دے تو بیٹا کہتا ہے بس کرو، کیا میں تم پہ ہی پورے پیسے لٹا دوں، تمہیں پہ پورا خرچ کر دوں، میں تمہیں پہ سب لگا دوں؟ یاد رکھنا، جب ایک عیسائی کا دل دکھانے والا کافر ہو رہا ہے تو جو ماں باپ کا دل دکھائے، ماں باپ کو اذیت پہنچائے، ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال میں جا کر کے رہنے لگے، ماں باپ کے حق تلفی کر کے ساس سسر ہی کو پہلا نمبر دے، ان کا کیا حال ہوگا؟ بھائی ساس سسر کی بھی اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت تو ماں باپ کی ہے۔ مسجد بنانے سے زیادہ ثواب، مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب، ہر چیز کرنے سے زیادہ ثواب کس میں ملتا ہے؟ ماں باپ پہ خرچہ کرنے میں سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کوئی نیکی کرنے میں اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ماں باپ پہ۔ آج کل کے نوجوان چھوکرے اور چھوکریاں ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں مولانا نماز پڑھو جنت ملے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے ماں باپ ناراض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ماں باپ کے ناراض کرنے والوں کو کہ سجدے قبول نہیں ہوتے، اس لیے آج ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ آج سید صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، پیر صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، مولانا صاحب آ جائیں دعا کراتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، سب سے دعا کراؤ۔ لیکن ایک بات میں ہمیشہ جلسوں میں کہہ چکا ہوں، جب یہ عنوان پہ بات کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، نانگام والوں، قرب و جوار سے آنے والوں، کتنے بھی بڑے پیر سے، کتنے بھی بڑے عالم سے، کتنے بڑے بزرگ سے دعا کرا لو، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے ماں باپ کی دعا کے بارے میں اللہ کے رسول نے گارنٹی دی ہے، دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے محمد الرسول اللہ کی دعا اپنی امت کے لیے ہے۔ رسول اللہ کی دعا امت کے حق میں رد نہیں ہوتی، ویسے باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں حضرت میرے ابا نماز نہیں پڑھتے تو میرے ابا کی داڑھی نہیں ہے، کیا ان کی بھی دعا ایسی ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، باپ کی دعا نمازی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا حاجی ہونے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، باپ کی دعا باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جس کا باپ دعا کرے اس کی زندگی کے ستارے پھر عروج پر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث یہ بھی سن لو، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پوری دنیا کسی کے لیے مل کے بد دعا کرے اور تنہا ماں اس کے لیے دعا کرے، سب کی بد دعا رد ہوگی اور ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اور پوری دنیا دعا کرے اور تنہا ماں بد دعا کرے تو پوری دنیا کی دعا رد کر دی جائے گی اور ماں کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ اس لیے ہم کسی کی بد دعا سے کیوں ڈرے جب ماں کی دعائیں ہمارے ساتھ؟ تو لیکن ماں کی دعا لے تو صحیح کوئی، ماں کی دعا لیتا کون ہے؟ لوگ تو یہ سمجھتے روٹی کپڑا مکان ماں باپ کو دے دیا تو میں احسان کر رہا ہوں۔ سنو، آپ احسان نہیں کر رہے ہو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو۔ دیکھیے حضرت سیدنا اویس کرنی کو جو مرتبہ ملا وہ ماں کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ اللہ کے رسول نے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر۔ سوچو یہ حضرت اویس کرنی کو مقام ملا۔ آج کل کے لڑکے لڑکیاں تو عجیب حال ہو گیا کہ ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دینا چاہتے۔ ماں باپ کو اچھا کیا اگر 4 بھائی ہے تو کہے گا ماں کو تو سنبھال، تیری ماں نہیں ہے تو سنبھال، تیری ماں نہیں تو۔ بچپنے میں تھے تو کہتے تھے میری ماں، سونے کے لیے کہتے تھے میں سوؤں گا امی کے پاس، میری ماں۔
میں سوؤں گا ابا کے پاس، میرے ابا. اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تیری ماں تیرا باپ، تیری ماں تیرا باپ. سوچو تو صحیح. اور ایک بات یاد رکھنا، جو دنیا میں ماں باپ پہ ظلم کرتے ان کو یاد رکھنا چاہیے جب وہ بوڑھے ہوں گے تو ان کی اولاد اس سے زیادہ ان پہ ظلم کرے. اور اگر آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہو انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے زیادہ آپ کی خدمت کرے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اور کس کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں؟ جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کی بھی شب برات میں بخشش نہیں. صلاۃ التسبیح پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، اتنی 1000 بار درود شریف پڑھ لو، کلمہ شریف پڑھ لو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دل میں اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے اور تمہاری بھی بخشش نہیں. اب یہاں پر تھوڑا سب لوگوں سے کہتا ہوں اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو اپنے دلوں کا حال کیا ہے. لوگوں کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہے، سگی بہنوں کے لیے کینہ ہے. سوچئے دل لوگوں کے صاف نہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ سینے سے سینہ ملے گا مگر دل سے دل نہیں ملے گا. ہاتھوں سے ہاتھ ملیں گے مگر دل سے دل نہیں ملیں گے. لوگ عید میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں. لوگ جمعہ میں گلے تو ملتے ہیں مگر دل کہاں ملتے ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھنا یہ دل جس کے گندے ہیں اس کے دل میں ایمان کبھی نہیں بس سکتا. ایمان اگر بسنا، ایمان کی لذت چاہتے ہو دل صاف کرو. مومن کا دل آئینے سے بھی زیادہ صاف و شفاف رہتا ہے. آج سوچو کسی کا اچھا دیکھ نہیں سکتے، کسی کا اچھا سن نہیں سکتے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے. کوئی بیمار پڑتا ہے تو بولتے ہیں اچھا ہے مر رہا ہے مرنے دو. کوئی جو ہے مصیبت میں، اچھا ہے مصیبت میں مر رہا ہے مرنے دو. یہ دلوں کے کینوں کی وجہ سے. یاد رکھنا سور اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا کینہ گندا ہوتا ہے، کیونکہ سور کی لگی ہوئی گندگی چند بوند پانی سے دھلی جا سکتی ہے مگر کینے کی گندگی پانی سے نہیں دھلی جا سکتی. 7 سمندر بھی کینے کو نہیں دھل سکتا. اور مومن کینے والا نہیں ہوتا، مومن تو صاف دل والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جو اپنے دل کو کینے سے پاک رکھے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے. اس لیے شہ برات آنے سے پہلے جس مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہے اس سے بات چیت خود شروع کرو. اب یہاں بھی گھمنڈ آتا ہے میں کیوں جاؤں اس کے پاس، میں تو مالدار ہوں، میں تو عمروں میں بڑا ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو پرہیزگار ہوں. ارے اللہ کے بندو جاؤ، چل کے جاؤ. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو صلح کے لیے پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے. یہاں پر مجھے ایک اور پیاری حدیث یاد آ گئی. ایک مرتبہ بچپنے میں امام حسن اور امام حسین میں آپس میں کچھ بات ہو گئی. بچپنا تھا تو 3 دن ہو گئے. اگر کوئی جھگڑا اگڑا ہو جائے تو 3 دن تک آپ غصے میں رہ سکتے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں رہنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ 3 دن. اگر 3 دن سے زیادہ ہوا تو حدیث پاک ہے کہ تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جائیں گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر کے اوپر. اب 3 دن ہو گئے تو امام حسین نے امام حسن پاک کو خط لکھا، بھیا 3 دن سے بات بند ہے، اب صلح کر لو. میں بات شروع کر سکتا ہوں لیکن اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہل آپ کر لو، کیونکہ آپ بڑے ہو نا. اگر میں پہل کروں گا تو نانا نے فرمایا جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو میں چاہتا ہوں بھیا آپ ہی شروعات کر دے، کیونکہ بڑے آپ ہیں تو آپ ہی پہلے جنت میں جائیں. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک مرتبہ امام حسن اور ان کے سوتیلے بھائی میں انبن ہو گئی، حضرت محمد بن حنفیہ میں انبن ہو گئی. تو کسی نے کان بھرنا شروع کیا. وہی تو جب 2 بھائیوں میں اور وہ بھی سوتیلے بھائیوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو بیچ میں چمچے گیری کرنے والے تو لوگ تیل مرچی ڈالنے والے بہت ہوتے ہیں. یاد رکھنا صلح کرنے والے بنو، جوڑنے والے بنو بھائیو، توڑنے والے مت. اس لیے کہ حق والوں کی نشانی کیا ہے؟ جوڑنا. ایک واقعہ یاد آیا، میں لطیفہ کہنے کو پسند نہیں کرتا لیکن بڑا عبرتناک واقعہ ہے. ایک بار شیطان فرعون کے پاس اور بولا فرعون بھائی کیسے ہو؟ اس نے کہا اچھا ہوں. بولے کہ آپ خدا ہو؟ بولے بدبخت تو نے ہی تو یہ سارا معاملہ کرایا ہے خداؤں نے. بولے سب خدا ماننے لگے. ہاں میں نہیں مانتا آپ کو. تو نہیں مانتا؟ بولے ایک کام کرو گے تو مان لوں گا. اب فرعون اٹھ کر کے بیٹھ گیا بستر پہ. بولا کہ شیطان مجھے مان لے، یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتا بھائی، اگر یہ مجھے مان لے بڑی بات ہے. بولے بول کیا کرنا ہے؟ بولے یہ آپ کے باغ میں انار لگا ہوا ہے، ہاں درخت میں، اسے توڑ دو خدا مان لوں گا.
فرعون نے کہا اتنا آسان؟ اس نے ہاتھ اٹھایا توڑ دیا. بولے ایک بات ابھی اور باقی ہے, جیسے توڑا نا ویسے جوڑ کے بتاؤ. بولے میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں. پتا چلا باطل توڑ سکتا ہے, جوڑ نہیں سکتا. باطل توڑ. دیکھو اللہ کے رسول کو کیا کہا گیا, آپ چاند کو توڑ دیں. حضور نے توڑ دیا, جوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا. کہا ان کی کیا شرط, ابو جہل نے کیا کہا, چاند ٹکڑے کریں آپ. حضور نے ٹکڑے, بھائی اگر حضور ٹکڑے چھوڑ دیتے تو آج تو اپنا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا نا کہ یہ حضور نے ٹکڑے کیے ہیں, ہے نا. لیکن حضور نے ٹکڑے رہنے نہیں دیے. کیوں؟ اس لیے کہ توڑنا تو سب کو آتا ہے مگر جوڑنا یہ صرف حق والوں کی نشانی ہے. اور پھر ایک بات یاد رکھنا, جو چیز توڑتی ہے وہ جوڑتی نہیں ہے. جیسے چھری کا کام توڑنا ہے, چھری کاٹتی ہے, جوڑ نہیں سکتی. اور سوئی دھاگا جوڑتا ہے, توڑ نہیں سکتا. لیکن حضور کی انگلی شریف کی کیا شان ہے, توڑا کافروں کے کہنے پہ, جوڑا اپنی مرضی سے, اور اسی انگلی سے جوڑا. تو پتا چلا جوڑنے والے بنو. دو خاندان میں ٹکڑے ہو, جوڑو. اللہ کو جوڑنا پسند, جوڑنے والے بنو. بلکہ یہاں پر میں اپنے بزرگان چشت کا ایک واقعہ بیان کروں. ہمارے مرشدوں میں سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی, او بڑی ہستی ہے, نصیر ملت و دین, بڑی ہستی. محبوب الہی کے جانشین, محبوب الہی کے 2 جانشین ہونے کے چانسز تھے. حضرت خسرو سے محبت کی وجہ سے سب لوگوں کو کیا یقین تھا کہ جانشین کون بنے گا, حضرت امیر خسرو. اور جب آخری وقت آیا تو سرکار محبوب الہی نے کیا فرمایا, میرا جانشین نصیر الدین ہوگا. تو لوگ حیران ہو گئے. تو آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے, نظام چاہے خسرو, توجہ, نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے نصیر. نظام چاہے خسرو اور اللہ چاہے, جس کو اللہ چاہے اسے نصیر الدین کہتے, جسے اللہ, وہ نصیر ملت و دین. تو خواجہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی, آپ کا ایک مرید تھا, لوہار تھا, وہ لوہے کا کام کرتا تھا. سوچا چلو پیر صاحب کو کوئی تحفہ دے دو. تو گھر کی برانڈ دینے میں ذرا سستا پڑتا ہے, آسان بھی پڑتا ہے. اس دور کے لوگ غریب ہوا کرتے تھے, بہت بڑی بڑی چیزیں تحفے میں نہیں دیتے تھے. اچھا ان کا تحفہ چھوٹا ہوتا تھا لیکن ان کی محبتیں بڑی ہوتی تھی. آج تحفے بڑے ہوتے ہیں لیکن محبتیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں. حالانکہ چیزوں سے قیمتی محبت ہوا کرتی ہے. تو کیا ہوا, اللہ اکبر, وہ کیچی بنا کر کے لایا, اور کیچی بنا کر, توجہ میری طرف رکھے, بات اب ختم ہو رہی ہے, اگر آپ کی توجہ میں بہت اچھے سے سنیں. آپ بات 11 بجے کا ٹائم تھا اور وہ بج چکے, بلکہ اس سے زیادہ بجنے. تو عرض کیا کر رہا تھا, سرکار نصیر ملت و دین کو لوہار نے کینچی لا کے دی. مرید نے کہا حضور میں لوہار ہوں, کینچی بنائیے, قبول کر لیں. سرکار نے فرمایا بابا تو کینچی بنانا جانتا ہے صرف یا کچھ اور بھی جانتا ہے؟ کہا حضور میں اور بھی بنا لیتا ہوں, لوہے کی جتنی چیزیں سب بنا. کہا سوئی بنانا جانتا ہے؟ ہاں بنا لیتا ہوں. فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ہم لوگ کینچی سے ہمارا کیا کام, ہمارے پاس لاؤ تو سوئی دھاگا لایا کرو. کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیونکہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. تو 2 مت کرو, 1 کرو. میاں بیوی میں لوگ جھگڑا دیکھتے ہیں اور تیل مرچیں ڈالتے ہیں, بھائی بھائی میں جھگڑا دیکھتے ہیں اور تیل مرچیں ڈالتے ہیں. یہ چیزیں نقصان دہ. تو بل چلیں 2 سوتیلے بھائیوں میں اختلاف تھا, یعنی ہو گیا تھا, حضرت امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ. لوگوں نے تیل مرچیں ڈالنا شروع کیا. محمد بن حنفیہ نے فرمایا چپ رہو, میرا بھائی حسن ایسا نہیں ہے, وہ حسن ہے. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اچھا. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہی تو اہل بیت کی شان ہے. حضور نے نام ہی ایسے رکھ دیے کہ کوئی بندہ بدماشی کر ہی نہیں سکتا. حضور نے نام ہی ایسے رکھ دیے کہ کوئی بدماشی کر ہی نہیں. جب کسی پہ غصے میں آتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, نام بگاڑتے ہیں. کیا کرتے ہیں, نام بگاڑتے ہیں. اگر امام علی کا نام بگاڑنے پر آؤ تو کیا کہو گے, غصے میں کیا کہو گے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کا نام بگاڑیں, اس کا نام طاہر وائر کیا ہے, یہ امین ومین کیا, یہ نام بگڑتا ہے نا. مقصود کیا ہے, یہ
نام بگڑتے ہیں نا، اسلم وسلم کیا ہے، نام بگڑتے ہیں نا. تو اگر غصے میں آتا ہے تو آدمی نام بگاڑتا ہے، پانی وانی، اسلم وسلم، امین ومین، طاہر واہر. لیکن آقا نے ایسے نام رکھے اپنی اولادوں کے، اپنے خاندان والوں کے، کہ غصے میں آ کے کوئی بدماشی کرنا چاہے تو بھی نام نہ بگاڑ سکے. اگر علی کو بگاڑ کر کے کوئی بات کرنا چاہے غصے میں تو کیا کہے گا، علی ولی، علی ولی، واہ کیا بات، علی سمجھو. علی ولی. غور فرمائے نا. اور حسن، سبحان اللہ، حسن، سوچو تو صحیح. حسن، حسن کو اگر زبر کے ساتھ پڑھے تو وہ حسن ہے، اور اگر کوئی بگاڑ کر کے کہے نہیں نہیں میں زبر کے ساتھ نہیں پیش کے ساتھ پڑھوں گا تو وہی حسن کیا ہو جائے گا، حسن ہو جائے. بنا کر بولو تو حسن ہے، اور کوئی بگاڑ کر کے بولے تو بھی حسن ہے. اور پھر حسین بنا کر بولو تو حسین ہے، اگر نہیں نہیں میں زبر نہیں لگنے دوں گا، میں تو زیر ہی کروں گا، زیر لگایا تو زبان، جب زبر سے پڑھا تو حسین ہو، بلکہ پیش سے پڑھا تو حسین ہو گیا، اور اگر زیر سے پڑھا تو حسین ہو گیا. وہ حسن ہے، یہ حسین ہے، وہ حسن ہے، یہ حسین ہے. تو کہا میرا بھائی حسن حسن ہے. محمد بن انفیہ کہتے ہیں ہے سوتیلا بھائی مگر حسن. ارے کیوں نہ حسن ہو، کیونکہ رسول اللہ نے ان کا نام حسن رکھا. حسن کیوں نہ، حضور نے ان کا نام حسن رکھا ہے. تو کہا کہ ارے وہ غصے سے چلے گئے تمہارے پاس اور اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. کہا ارے گئے تو دیکھ ابھی آئیں گے. دیکھو کتنا یقین لگا، دیکھ ابھی آئیں گے. خط لکھا، حسن تمہارا باپ جو ہے وہی میرا باپ بھی ہے، جس علی کے تم بیٹے ہو اس علی کا میں بھی بیٹا ہوں. لیکن میری تمہاری برابری صرف اس لیے نہیں ہے کہ میری ماں کنیز ہے رسول اللہ کی، اور تمہاری اماں رسول اللہ کا دل گردہ ہے، دل جگر ہے، دل رسول ہے نا. بدا تو منی، آقا نے فرمایا، اس لیے تم بڑی ماں کے بیٹے ہو تو تمہارا کردار بھی بڑا ہونا ہے. اس لیے تم میرے پاس آ جاؤ، چلو جلدی آؤ. جیسے ہی خط پڑھا مسکرائے، بھائی نے بلائے، گئے سینے سے لگا لی. تو ایک بات سن لے، بات ختم ہوتی ہے. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی. اس لیے لوگوں کو معاف کرو، لوگوں سے معافیاں مانگو. شب برات آنے سے پہلے بندوں کو تم راضی کر لو، شب برات آئے گی تو اللہ تم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، مجھے عمل کی توفیق دے، آپ سب کو دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرما دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.